مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے ہر چیز کو تباہ کرنے کی کوشش کی. آج کی جو خبر ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ میانمار میں انہوں نے 3 چائنیز فیکٹریز کو آگ لگا دی ہے. پاکستان مسٹ بی انڈر پریشر فرام انڈیا. نمسکار دوستو، یہ ہے وائرل فیکٹ اور اس ویڈیو کے اندر دراصل اوریہ مقبول جا بتا رہا ہے کہ روک ایک ایجنٹ نے ایک بک لکھی ہے جس کا نام ہے الٹیمیٹ گول. ویسی کچھ ایک بک لکھی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے، وہ کہا گیا ہے، ایسی ساری چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہے. اب اوریہ مقبول جا کو اس وقت یہ بندہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس نے جو بک پڑھی ہے اس کے حساب سے پاکستان کے اندر نیگیٹو چیزیں بہت ساری ہوئی ہے. لیکن اگر مان لیجئے کہ اس نے وہ بک نہیں بھی پڑھی ہوتی تو ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان نے 1947 سے ہی غلطی کرنا شروع کر دیا تھا. اس 1947 کے اندر بھارت نیوٹرل رہا، نہ ہی وہ امریکہ کی طرف گیا نہ ہی وہ رشیا کی طرف گیا. لیکن پاکستان کو ایک ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی اگر امریکہ کی طرف چلے گئے تو سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ ہم کو ملائی بہت کھانے کو ملے گی، اور ویسا ہی ہوا. 1947 کے اندر وہ امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گیا اور سچویشن ایسی ہو گئی کہ اس کو بہت سارے فائدے ہوئے. لیکن اس کو وہ جو بھی جتنے بھی فائدے تھے وہ سارے منسٹرز اور آرمی کے جو ٹاپ رینک کے ادھیکاری تھے ان تک لمیٹڈ رہے. ان کے جو جنرل لوگ تھے ان کو کچھ نہیں ملا، اور اس کے بعد وہ جو سارے چانسز تھے وہ اس نے گوا دیے. اور اب سچویشن ایسی ہے کہ پاکستان ایک دم کنگالی کے طور پہ آ چکا ہے. بہت بڑی ماترا میں وہاں پہ مہنگائی، کرپشن بہت بڑی ماترا میں پھیل چکا ہے، اور عمران خان بھی یہاں پہ کچھ نہیں کر پایا. تو دوستو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. خاص طور پر امریکہ اس خطے کے اندر اپنے نئے اسٹریٹجک پارٹنرز تلاش کر رہا ہے، اور ایک اہم اجلاس ہوا ہے 4 ملکی قیادت کا جس کو امریکہ نے لیڈ کیا، اور اس کے کیا ٹاسک ان کے حوالے کیے گئے، چائنا کو کس طرح روکنا ہے، اور یہ سب لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے علاقے میں. تازہ ترین اپڈیٹ جو ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے؟ دیکھیں تازہ ترین واشنگٹن پوسٹ کی اس کی ہے کہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے چاروں کی، کویڈ اس کو کہتے ہیں، QUAD، 4 ملکوں کا جو گروپ ہے وہ انہوں نے بنایا ہے، امریکہ، آسٹریلیا، بھارت اور جاپان. اور آپ اندازہ کریں ہمارے ہاں نا پھر کہتے ہیں مسئلہ عجیب و غریب بنتا ہے. ہمارے ہاں ایک تصور بنا لیا گیا ہے کہ ہم نے نئی چیزیں کرنی ہوتی. یہ جو شیو شنکر مینن ہے یہ یہاں انڈین ایمبیسڈر ہوتا تھا، ہائی کمشنر تھا، ایمبیسڈر ان کا سیکرٹری خارجہ بھی رہا. اسی نے ارینج کیا تھا کٹاس کا، میری وہاں بھی ملاقات ہوئی، یہاں بھی ہوتی رہتی ہے. اب یہ بوڑھا ہو چکا ہوا ہے، ریٹائر ہوئے کرتے ہیں، یہ اس کو انہوں نے کویڈ کے اندر اس میں رکھا ہے. میں کل حیران ہوا پڑھ کے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک کتاب پچھلے دنوں آئی ہے مارکیٹ کے اندر وکرم سود کی. اس کی کتاب ہے دی الٹیمیٹ گول. یہ را کا چیف ہے. آپ کو پتہ ہے یہ را کا چیف جو ہے کہاں سے آیا ہے؟ یہ انڈیا کی پوسٹل سروس سے تعلق رکھتا تھا. اچھا، ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں جس بندے سے متاثر ہوا تھا، رامن جو تھا، جو را کا جو بانی تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کون تھا؟ وہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز کا DMG کا تھا ان کے. اچھا، جس نے را بنائی تھی. اور جس بندے سے اس نے چارج لیا تھا، جس بندے نے سبران کا پتہ نہیں کیا اس کے را کے چیف کا، وہ پولیس سروس سے تھا. اور اس کی جو کتاب ہے الٹیمیٹ گول اتنی بڑی کتاب ہے جس کی حساب ہی نہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے ہر چیز کو تباہ کرنے کی کوشش کی. میں اس لیے تکلیف مجھے ہو رہی ہے کہ اس کے اندر وجے گوکھلے اور یہ مینن کے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر تبصرے کیے ہیں کہ اس وقت انڈیا جو ہے کویڈ کا ممبر تو بن گیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے ہم نے صرف 4 چیزوں کے اوپر ریسٹرکشن وہاں کی ہے کہ بھائی جان ہمیں لڑاؤ چھڑاؤ مت. ٹھیک ہے، ہم کریں گے کیا؟ دا کور ایشو یونائٹڈ گروپ سیٹ میریٹائم سیکورٹی ان دا انڈین اینڈ پیسفک اوشن. The agenda includes joint naval exercise, disaster relief, anti-piracy effort and environmental activities. لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ نہیں، آپ تیاری کسی اور طرح کی کرو. اور اس کے اوپر اس نے کہا ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ India has now to at least recognize that there is something to the China threat. کہتے ہیں انسان کے بچے بنو، اپنے آپ کو اس کے اندر میں. یہ ہوتے ہیں جو ٹرین ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، اتنے سارے ہمارے ISI کے چیف گزرے ہیں، ہمارے انٹیلیجنس کے چیف گزرے ہیں، کسی بندے نے الٹیمیٹ گول لیول کی کوئی کتاب نہیں لکھی. اور وہ کہتا ہے کیا ہے؟ ایک لکھی تھی وہ متنازع ہو گئی. نہیں وہ تو دونوں وہ تو گفتگو تھی سر، وہ کتاب نہیں ہے. اس نے بتایا کیا کہا ہے؟ اس نے کہا قومیں نظریے کی بنیاد پہ آگے بڑھتی ہیں.
حمید گل کی طرح کی گفتگو کی اس نے کہا نظریہ یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ 12 کروڑ لوگ ہیں ہٹلر نے مارے تھے، کوئی چرچل کو برا کہتا ہے؟ کرو اچھا اب اس وقت ہوا یہ ہے، صرف یہاں بات نہیں رکی، آج کی جو خبر ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ میانمار میں انہوں نے 3 چائنیز فیکٹریز کو آگ لگا دیا اور مظاہرین نے، جس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اور 39 مظاہرین مارے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں، رپورٹ سے کہتے ہیں کہ یہ مظاہرین نہیں تھے جنہوں نے آگ لگائی ہے۔ کون تھے یہ موٹر سائیکل سوار کچھ آئے ہیں اور وہ انہوں نے باقاعدہ پلان، اور امریکنز نے ان کو خاص طور پہ ٹرین کیا ہوا تھا اس طرح۔ آپ دیکھیں کہ چائنا اس وقت اپنی پوری کی پوری چمکھی لڑائی کے، عمران خان نہیں جانا چاہتے تھے، ان کو اٹھا کے وہاں بھیجا گیا سری لنکا کے چوک، اور کیسے پتا کہ نہیں جانا چاہتے تھے؟ سر خبریں انٹرنیشنل اچھا دنیا میں گھومی ہوئی، دنیا میں بات ہوتی ہے، آگو دنیا میں تو پوری دنیا میں اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں کہ فیس چیک کیوں گیا ہے، دنیا تو بات کرتی ہے، دنیا تو یہی بات کرتی ہے کہ پاکستان کا سیز فائر، یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، یہ جو اس نے کہا ہے کہ یہ بائیڈن اپروچ، پاکستان must be under pressure from India, the new US administration as well as China, there are indications that the Biden administration will adopt a nuanced approach with China in its own economic and strategic interest۔ وہ کہتا ہے کہ چائنا کو بھی کچھ کرے گی، پاکستان کو بھی کرے گی، تاکہ کشمیر کا مسئلہ۔ اور ایک بات بتاؤں، حکمت جار صاحب آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ تھوڑی سی میری ملاقات ہوئی۔ ویسے انہوں نے بات کیوں نہیں کی اتنا جنرلی، اور بڑے خاموشی سے آئے اور خاموشی سے چلے نہیں کرنا چاہتے تھے وہ، نہیں باتیں تو ویسے گفتگو بڑی اچھی کی ہے، انہوں نے جنرل قسم کی گفتگو کی ہے، اس میں سے نکلا انہوں نے تازہ بات کی ہے امریکن۔ اچھا میں نے کہا ایک انڈین، ایک بائیڈن نے ایک لائن دی ہے عثمان صاحب، اس لائن کو کوئی نہیں پڑھ رہا، یہ امریکن لائن ہے کہ اگر ہم کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر افغانستان سے نکل گئے تو دنیا کے سارے جہادی کشمیر میں جمع ہو جائیں گے۔ اچھا یہ کس کو تھریٹ ہے؟ انڈیا کو، کہ پتر اگر تو چائنا کے خلاف نہ لڑا تو چھوڑ کے کس نے آنا ہے جہادیوں کو وہاں؟ میں نے چھوڑ کے آنا ہے، بچانا کس نے ہے؟ میں نے بچانا ہے، اسلحہ کس نے دینا ہے؟ میں نے دینا ہے، ٹھیک؟ وہ کہتے ہیں تو اس لیے سیز فائر ہوا ہے آپ کا، سیکنڈ کے کان پکڑ کے جو سیز فائر کرایا گیا ہے، اور جو 2 لوگ پاکستان کے بلیک بیک، سب پوری دنیا میں اخباریں اٹھا لیں کہ پاکستان سے کون گیا تھا بلیک چینل پہ اور وہاں سے کون گیا تھا، سب کو پتا ہے، پھر ہمیں کہیں گے جی تم نام لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ سب کھچڑی پک گئی ہوئی ہے۔ اگر میانمار میں 90% ووٹ لینے والی آن سان سوچی غائب ہو سکتی ہے اور وہاں پر چائنا آ سکتا ہے اور چائنا اس سے کر سکتا ہے، اگر سری لنکا کی اعلان کیا ہوا بات کہ ہم اس کو جاپان کو دے رہے ہیں، اگر وہ حبن ہوتا، بڑی صورتحال ہوتی ہے، عمران خان صاحب جا کے وہاں بلٹ اپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا پاکستان تو سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے۔ پاکستان میں یوں اس وقت جو ہو رہا ہے نا، میں اس بار ڈر رہا ہوں، یہ جو بیلنس یوں کبھی یوں اور یوں ہو رہا ہے، یہ کسی بھی وقت کسی کو پتا تھا کہ کل آن سان سوچی نے حلف اٹھانا ہے، اور صورتحال کیا ہے کہ فوج پورا حصے دار ہے، 4 وزیر فوج کے آنے ہیں، 4 وزیر فوج کے آنے ہیں، 25% ممبر ان کے ہوتے ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن آج جو ہے نا بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ہمارے دوست اور پروفیسر ڈاکٹر شکیل فاروقی صاحب جامعہ کراچی کے آخری یونین کے جو صدر بھی رہے، پابندی لگی اور بڑے زبردست بندے ٹی وی پہ پروگرام کیا کرتے تھے، بڑے زبردست مقرر، ان کا انتقال ہوا کرونا سے۔ اور ایک اور اہم شخصیت پروفیسر متین الرحمان مرتضیٰ صاحب کی ابھی خبر آئی، اتنی خوبصورت نثر لکھتے تھے وہ شخص، اتنی خوبصورت، اور سب